بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں سے نکلے بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے۔ حالانکہ دنیا کا یہ دستور اور نظام ہے، جو بندہ بک بک کر آگے بکتا چلا جا رہا ہو وہ نتیجتاً غلام کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرتیں دیکھیے، یوسف بکتا جا رہا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، اللہ نے مصر کے تخت شاہی کا وارث بنا دیا۔ بکنے والا دنیا میں ہمیشہ غلام بنتا ہے، یہ بکاؤ ہے۔ ہم پوری کی پوری قومیں جو بک رہی ہیں نا، اس وقت پوری قوم بکی ہوئی ہے، ہم پوری قوم غلام، پوری قوم غلام ہے، اور دنیا کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے۔ بلکہ امریکہ کے ایک شخص نے بولا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، ہم پاکستانیوں کے بارے میں، میاں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کو مطلب ہو تو یہ تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، سگی ماں کو بھی بیچ دیتے۔ کیا ایمانداری سے بتائیے کسی نے یہ جھوٹ کہا تھا؟ سچ کہا تھا، سچ کہا تھا۔ ہماری نظر میں ہمارے مفادات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو کا ساتھ نہ چھوڑے، اللہ سے مدد اور نصرت مانگتا رہے، بک بک کر غلام نہیں بنا۔ کیونکہ غیرت، ایک پیغمبرانہ غیرت تھی، ایک توحید کی غیرت تھی، ایک توحید کی عظمت دل میں تھی۔ بکتے بکاتے مصر کے تخت کے وارث بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ جیلیں بھی کاٹی، اور جیل کسی کی بھینس چرا کر نہیں کاٹی، بلکہ خود یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، جب عزیز مصر نے، ان کی بیوی نے ان پر الزام لگایا تو حضرت یوسف نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے الہ العالمین، جس گندگی کی، جس غلاظت کی، جس بے حیائی کی مصر کی عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، اس سے میرے لیے مجھے قید زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے جیل میں ڈال دے۔ جیل زیادہ عزیز ہے کیونکہ وہاں عزت اور عصمت کی حفاظت ہے۔ یہ بادشاہ کے گھر میں میری عزت محفوظ نہیں ہے، مجھے اس گھر سے نکال، جیل میں ڈال۔ اور اللہ نے جیل میں ڈالا۔ لیکن دیکھیے توحید کی غیرت دل میں اتنی ہے۔ ایک جیل والے نے کہا ساتھی نے کہ یار میں نے خواب دیکھا ہے، اور مجھے تو بھلا کوئی اچھا بھلا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو میرے خواب کی تعبیر تو دے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ بندہ مجھے اچھا سمجھ رہا ہے، نیک سمجھ رہا ہے، گویا میری شخصیت سے، میری نیک نامی سے یہ کچھ متاثر نظر آتا ہے، کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ اور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو میرا یہ کام کر دے، میں تیرا یہ کام کرتا ہوں، نہیں۔ فرمایا خوابوں کی تعبیر تو میں تجھے بتاتا ہوں، خوابوں کی تعبیر تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب تھا۔ فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے جیل کے ساتھیوں، جیل کے رفیقوں، میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے۔ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر، اپنے ضمیر کو ٹٹول کر ایک سوال کا جواب دیجئے۔ بہت سارے خدا دنیا میں بہتر ہوا کرتے ہیں یا اکیلا خدا بہتر ہوتا ہے؟ بہت ساروں کے در پہ جھکنا، ہر جائی بننا یہ بہتر ہوتا ہے یا یکجائی بننا یہ بہتر ہوتا ہے؟ وہاں بھی جیل کے ساتھیوں کو توحید کا درس تھا۔ خواب کی تعبیر کے بدلے پیسے نہیں لیے، یہ کہا کہ میری یہ جو توحید کا درس ہے یہ سنو، اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر میرا جواب دو۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے،
نابینا ہو گئے، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، بیٹے کے غم میں، بیٹے کے فراق میں، کیونکہ موت کا یقین نہیں تھا۔ یقین کیوں نہیں تھا؟ کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنا ایک خواب بتایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اس کی تعبیر دی تھی کہ تو بادشاہ بنے گا اور ایک وقت آئے گا تیرے بھائی بھی تیرے آگے جھکیں گے اور تیرے ماں باپ بھی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ابھی تک وہ وقت نہیں دیکھا تھا، اور یہ بھی کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ بھائی حسد کریں گے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو، ورنہ بھائیوں کو بھائی دیکھ کر حسد کرتے، اس کا گھر اتنا بڑا کیوں ہے، اس کی کوٹھی کیوں ہے، یہ گاڑی میں کیوں گھومتا ہے، یہ ترقی کیوں کر گیا ہے، اس کے اتنے نوکر چاکر کیوں ہیں، اس کا گھر نعمتوں سے کیوں بھرا ہوا ہے۔ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، تجھے بھی دے گا، تو حسد نہ کر، تو بھی اسی کی طرح محنت کر، اللہ سے مانگ، جس رب نے تجھے دیا ہے اسے دیا ہے وہ تجھے بھی دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوتا، حسد ہوتا ہے کہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ ہر پیغمبر پر مشکل آئی، لیکن ہر پیغمبر نے اپنی مشکل اللہ کے آگے رکھی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ تیری قوم پر، تیری بستی پر عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں کہا کہ تو بستی چھوڑ دے، بس ابھی اتنا کہا، انہوں نے فٹافٹ تیاری پکڑی اور جو بھی ساز و سامان معمولی جو ہاتھ آیا ضروری راستے کے لیے وہ اٹھایا اور دریا پار کر کے نکلنے لگے۔ جیسے کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی منجھدار میں ڈوبی۔ اس وقت کا ایک رواج تھا، جب کشتی کسی پانی کے بھنور میں پھنس جاتی تھی، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی غلام ہے، کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر بھاگا ہوا ہے، پھر وہ کوڑا ڈالتے تھے۔ کوڑا ڈالا تو کوڑا بار بار یونس علیہ السلام کے نام نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو شریف آدمی ہے، نیک آدمی، پھر ڈالا، پھر انہیں کے نام، پھر ڈالا، پھر انہیں کے نام، آخر انہوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں ڈال دی۔ بڑی سی مچھلی تھی، اور مچھلی کو اللہ نے حکم کیا کہ یونس کو چبانا نہیں ہے، ایسے ہی زندہ اپنے معدے میں اتار لینا ہے۔ مچھلی نے اتار لیا۔ اب جیسے مچھلی کے پیٹ میں گئے، اپنی بھول بھی یاد آئی، اللہ کی قدرت بھی یاد آئی، اپنی بے بسی اور کمزوری بھی یاد آئی، حالانکہ وہ پیغمبر ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اتنے بڑے پیر کے مرید ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑا پیر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قرآن کہتا ہے فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا۔ فرمایا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، ایک اندھیرے میں نہیں، 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا۔ شکم ماہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ منظور کالونی والوں کس کا نام آیا؟ اللہ رب العالمین کا۔ قرآن کہتا ہے تینوں اندھیروں میں جب سیدنا یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا، رب العالمین جواب میں کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اپنی اس مشکل میں یونس ہمیں نہ پکارتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ جس پر مشکل آئی
انہوں نے رب العالمین کو پکارا. انبیاء کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ گر بتایا, ہمیں یہ راستہ بتایا کہ تم بھی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہو. انبیاء کی طرح رب العالمین کو پکارو, رب العالمین کو اپنا دکھڑا سناؤ, رب العالمین سے مانگو. اور کبھی کبھی گھر میں انسان بیٹھ کر نا دعا ضرور مانگا کرے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں, ان کو بھی عادت پڑتی ہے کہ یار ہمارا ابا بھی مصلی بچھاتا ہے اور وہ اللہ کے آگے مانگنا شروع کر دیتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. بچوں کو تربیت ہوتی, بچے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ بھی ایسا کرنے لگ جاتے ہیں. بچوں کو عادت ڈالے, بیٹا ادھر بیٹھ, ایک دائیں بیٹھے ایک بائیں بیٹھے, بیٹا میں دعا مانگتا ہوں تم بولو آمین. بچے آمین کہیں. اور ان معصوموں کی زبان سے جب آمین کے الفاظ نکلتے ہیں نا, ظاہر بات ہے بچے تو پھول جیسے ہوتے ہیں, دامن پہ کوئی گناہ نہیں, کوئی داغ نہیں, کوئی نافرمانی نہیں. اللہ رب العالمین ان کی آمین کو بھی خاص رنگ دیتا ہے, اور ان کی آمین کا رنگ آپ کی زندگی پہ چڑھتا ہے, پھر آپ کے بیڑے پار ہوتے ہیں. لیکن ایسا مسلمان گھرانوں میں ہوتا ہے, مسلمان گھرانوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو مشرکین کے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی, ان کے نعرے بھی مشرکانہ, یا غوث پاک یہ بچپن سے ان کو سکھایا جاتا ہے, یا علی مدد بچپن سے سکھایا جاتا ہے, یا محمد یا رسول اللہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے. ہری پگڑی, صبح صبح مدرسے کی گاڑیاں نکل رہی ہیں, ہری پگڑی باندھ کے بیٹھے ہوئے, اس میں شرکیہ نعتیں اور قوالیاں لگی ہوئی ہیں, اور بچے وہی کچھ یاد کر رہے ہیں, وہی کچھ سیکھ رہے ہیں, وہی گھر میں اماں کو دیکھتے ہیں, وہی گھر میں ابا کو دیکھتے ہیں. تو رب کی طرف تو کبھی ان کا ضمیر اس طرف آتا ہی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں توحید کی شمع ضرور روشن کیے رکھیں. توحید کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بولنے لگتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, بیٹا بولو ابا, بیٹا بولو اماں. یہ کچھ سکھانے کی بات ہے؟ ابا اماں تو وہ سیکھ خود ہی گھر میں رہ کر سیکھ جائے گا. جب دوسرا بھائی بولے گا ابا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو ابا کہتے ہیں. دوسری بہن بولے گی اماں تو وہ سمجھ جائے گا اس کو اماں کہتے ہیں. یہ کچھ سکھانے کی بات ہے؟ جو سکھانے کی چیزیں ہیں, بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے. یہ توحید کے چھوٹے چھوٹے جملے اس کے دل و دماغ میں بچپن سے بٹھا دیں. عربی کے چھوٹے جملے, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ ربی اللہ میرا رب ہے, لا اشرک بہ شیئا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ چھوٹے چھوٹے جملے جب بچے ادا کرتے ہیں, باہر کہیں بھی بولیں گے, یقین مانیے ہر دیکھنے والا کہے گا کسی موحد کا بیٹا ہے, خود بھی موحد ہے, موحد کا بیٹا ہے, توحید والے کا بیٹا ہے. اس کے دل میں بچپن سے شرک کی نفرت ڈالو, حرام کی نفرت ڈالو, چوری کی نفرت ڈالو, رشوت کی نفرت ڈالو, غیبت کی نفرت ڈالو, تاکہ وہ سمجھے کہ مسلمان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے. پھر یہ بچے جو آپ کے لیے انشاءاللہ آج نرسری ہے, کل کو تلاور درخت بنیں گے, پھر باغ بنیں گے, پھر جو یہ ثمر اور پھل دیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی, آپ کی آخرت بھی سنورے گی. یہ آپ ابھی سے کمر کس لیں, ابھی سے کمر کس لیں. آپ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں, گھٹنوں کے بل چلتے چلتے کھجور کی ایک ڈھیری تھی جو صدقے کی ڈھیری تھی, اس کے پاس آئے, کھجور اٹھائی, منہ میں ڈالی, چبا لی, کچھ شاید نگل بھی لی, کچھ منہ میں تھی. تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا, آپ نے فوراً انگلی ڈالی, انگلی ڈال کے جو منہ میں تھی اس کو نکالا, جو حل کے پاس تھی اس کو کہا کخ کخ, بیٹا تھو کرو, تھو کرو.
इन्ना ला नअकुलु सदकतन, हम सदका नहीं खाते। आपने कभी कहा बेटा इसको थू करो, हम हराम नहीं खाते? कभी कहा बच्चे को? माँ तो पर्दा डालती है। जब बच्चा बाहर से गली से किसी को थप्पड़ मार के उस छोटे बच्चे की गेंद छीन कर लाता है, माँ फ्रिज के नीचे, अलमारी के नीचे डाल देगी, पीछे उसकी अम्मा आएगी, तेरा बच्चा मेरे बेटे को मार के उसकी गेंद छीन के, है हम कोई भूखे नंगे हैं? ये देखो मैदान में कितने खिलौने घर के सहन में पड़े हुए, इसके अब्बू ने तो इतने खिलौने ला के दिए, मैं इनको खिलौनों की हमारे घर में कोई कमी है? बस उस पर पर्दा डालेंगे। अब बच्चे के जहन में ये बात बैठ गई कि अम्मा ने जो मेरी हिमायत की है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो कुछ किया अच्छा किया है। वो आज गेंद चोर है, कल जेब कुतरा बनेगा, फिर डाके डालेगा, फिर वो मामला फांसी तक जा पहुंचेगा। एक वक्त आएगा, फिर लोगों ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुझे मेरी माँ से मिलाओ। माँ तो पहले तड़प रही थी बेटे को मिलने के लिए। माँ गई, उसने कहा माँ से मिलना चाहता हूँ जी, मिलाओ। उसने जाते ही सबसे पहले अपने हाथ माँ की गर्दन में डाल के गला दबा दिया। उसने कहा आज मैं अगर फांसी तक पहुंचा हूं तो इसकी वजह से पहुंचा, इसने मुझे फांसी तक पहुंचाया। मेरे भाई, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, औलाद की तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छा मुस्तकबिल दें, अच्छी तालीम दें, अच्छा नाम दें, उनके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करें, अच्छे घर वाला बनाएं, वो शौहर भी अच्छा बने, दामाद भी अच्छा बने, बेटा भी अच्छा बने, फिर बाप भी अच्छा बने। ये आपका फरीजा है। सिर्फ ये फरीजा नहीं, बस बचपन में तो हर कोई कहता, अभी छोटे होते हैं ना बच्चे, खेलते रहते हैं, माँ बाप बड़े खुश होते हैं। अगर ये थोड़े से बड़े हो जाए तो क्या ही बात है। बड़े हो जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं, फिर वो कॉलेज में पढ़ने लगते हैं, फिर माँ बाप की तमन्ना और बढ़ जाती है। अब अगर इनकी नौकरियां भी लग जाएं तो क्या बात है, नौकरियां भी लग जाती हैं, फिर कहते हैं अब इनकी शादी भी हो जाए तो क्या बात है, फिर शादियां भी हो जाती हैं, फिर वो बीवी के कहने पर जो माँ बाप के साथ सलूक करते हैं, फिर बैठे दोनों मियाँ बीवी आपस में गले लग के रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं काश ये पैदा ही ना होता, ये कमबख्त हमारा पैदा ही ना होता। ये उसकी पैदाइश का कसूर नहीं है, हमारी तरबियत का कसूर है। हमारी तरबियत का कसूर है कि हमने उसको दिया ही कुछ नहीं। तो बचपन से जब आप अल्लाह का डर उसके दिल में बिठाएंगे, यकीन मानिए अल्लाह से डरने वाला माँ बाप का कभी नाफरमान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसके दिल में ये डर होता है कि अल्लाह ने मुझे माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया है, माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, और अल्लाह से भागकर कोई कहाँ जाएगा। ये दुनिया भी उसी की है, अमेरिका भी उसी का है, पाकिस्तान भी उसी का है, आखिरत भी उसी की है, बरज़ख भी उसी का है, जन्नत भी उसी की है, दोज़ख भी उसी की है। हम उससे बेनियाज हो नहीं सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल कीजिए, उसको अपना सहारा मानिए, अपने बच्चों को इस्लाम की नहज पर चलाइए, और जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगिए, उससे बेनियाजी इख्तियार न कीजिए। वो बेनियाज है, हम बेनियाज नहीं हैं, हम उसके मोहताज हैं। उसका हमारे बगैर कोई काम रुकता नहीं है, और हमारा उसके बगैर कोई काम होता नहीं। बस ये दिलो दिमाग में बिठा दे, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया में भी बेड़ा पार है, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी बेड़ा पार है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।